وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 38-39، درس کا نمبر 2492. آج کا موضوع، کیا ہم جہنم کا ترنے والا بننے کی پوری کوشش میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان هؤلاء لیقولون، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقین، بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ. اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار تھے. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 38. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرکم لا یعلمون. ہم نے یعنی ان دونوں کو، یعنی آسمان اور زمین اور اس کے جو درمیان ہے، ایک مقصد سے بنایا. حق مطلب مقصد. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. بہرحال یہ آیت بڑی اہم ہے. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی اس میں ہم نے بات کی تھی، لیکن بہت ہی اہم مضمون ہے. اور دیکھیں، آج یعنی آج کل جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے عمل سے یوں لگ رہا ہے کہ یہ کائنات، یہ زمین اور آسمان اور اس کے جو درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کھیل کے طور پہ بنایا ہے، یعنی بے مقصد بنایا ہے. لعب مطلب بے مقصد کھیل. تو ہم لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں، جب آپ باطل کو مقصد بنا لیتے ہیں تو اس اور اصل مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں. گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی، وہ بڑی اہم مثال ہے. آپ کے گھر میں 50 مہمان آئے ہوئے ہیں
آپ سٹور جاتے ہیں ان کے لیے سامان خریدنے کے لیے، گروسری، چاول ہے، سبزی ہے، گھی ہے، مسالہ جات ہے، جو بھی ہے، تو بجائے سٹور میں آ کے وہ کھانے کا سامان خریدنے کے، اور مطلب کھانے میں 2 گھنٹے رہتے ہیں تو آپ کو فوراً جا کے سامان لانا ہے اور ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے۔ سٹور میں تو بڑا سٹور ہوتا ہے، بڑے سٹوروں میں آدھا گھنٹہ بھی آپ ونڈو شاپنگ کر لیتے ہیں، تو آپ کو بس اپنی ضرورت کی چیزیں جلدی جلدی سمیٹ کے واپس آنا ہے واپس۔ لیکن آپ جب جاتے ہیں، دیکھیں بڑی اہم مثال ہے، آپ جب سٹور جاتے ہیں وہاں پلے لینڈ بھی ہے، بچے کو ایک لے گئے، وہ کہتا ہے میں یہاں اس جھولے پہ جھولوں گا، آپ کی اپنی دلچسپی کی چیزیں جو غیر ضروری ہیں لیکن آپ کو وہ نظر آ جاتی ہیں، آپ اس شیلف میں کھڑے ہو کے کچھ خریداری کرنے لگتے ہیں، بچہ کچھ ٹوائز کی ضد کرنے لگتا ہے، تو آپ یہ چند چیزیں یعنی جو مقصد ہے وہ سٹور میں جا کے وہ تو آپ بھول جاتے ہیں، اور کچھ غیر ضروری اشیاء خرید کے لے آتے ہیں، اور وہ راستے میں کوئی چھین لیتا ہے آپ سے۔ یہ بھی مزے کی بات ہے، یعنی راستے میں آتے ہیں تو وہ ساری جو آپ نے شاپنگ کی ہے وہ چھین لی جاتی ہے آپ سے۔ اسی طرح ہم دنیا میں آ کے، دنیا کو مقصد بنا کے غیر ضروری اشیاء جو ہے اپنے لیے جمع کرنے لگتے ہیں، موت کا فرشتہ ہے وہ سب آپ سے چھین لیتا ہے چیزیں، اور آپ خالی ہاتھ جو ہے، بلکہ خالی ہاتھ نہیں، یعنی گناہ تو میں نہیں کہہ رہا، میں بغاوت کہوں گا، سرکشی کہوں گا، اس کا ایک بہت بڑا گٹھر آپ اپنے سر کے اوپر لے جاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ زندگی گزار دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں کہوں اللہ کی عطا سے، ہم لوگ آئے ہیں دنیا میں خریداری کرنے کے لیے، یہ دنیا جنت کی خریداری کی جگہ ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے سوچیں اور سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں ہمیں جنت میں گھر بنانا ہے یا جنت اپنے نام کرنی ہے، جو بھی ہے، تو اور وہ کیسے ہوگا کہ جب ہم ایسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہوں۔ دیکھیں میں بہت اہم مضمون بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا دیگر کچھ اگر کام کر رہے ہیں، دیگر مصروفیات ہیں تو تھوڑا سی میری بات سن لیں، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے۔ ہم نے خریدنی ہے جنت۔ جنت خریدنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں ایسے کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اور ان کاموں سے پرہیز کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، تو پھر جنت آپ کی ہو گئی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کے جو غلطیاں ہیں، جو نادانستگی میں ہوئی ہیں یا غلطی سے ہو گئی ہیں، جذبات میں ہو گئی ہیں، وہ سارے گناہ آپ کے معاف کر دے گا، اور آپ کو جنت آپ کی ہو جائے گی۔ مختصر بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ تو اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ دنیا میں آ کے ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، ہائے میرا مال، ہائے میرے بچے، یہ ہائے میں، اور ہائے میری عزت، اور یہ ساری مطلب ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ رہنے والی چیز ہے، وہ باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب اللہ کے پاس تو 2 چیزیں ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لینا، یعنی جنت کے علاوہ ایک اور جگہ بھی ہے، دوزخ ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم سے دیکھیں ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم غیر ضروری یعنی جو اشیاء، میں ایسا کرتا ہوں کہ کچھ الفاظ کو مناسب کر دیتا ہوں، ہماری غلطی یہ ہے کہ دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ ایک بات، بنیادی بات، دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے کہ یہ میں ہوں، آپ یہ نہیں ہیں،
آپ نہ عورت ہیں نہ مرد ہیں. یہاں تو بس آپ ایک جسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ جسم آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے. پاس اوے، اچھا لفظ ہے انگلش کا. یہاں سے گزر جائیں گے. یہ دنیا ایک مقام ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ہیں، اور پھر آپ نے یہاں سے جانا ہے. آپ اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اگر آپ نے یہاں پر دل لگا لیا، اور دل تو لگ گیا ہے، بہت افسوس سے میں یہ بات، ہمارا دل لگ گیا ہے دنیا میں. دنیا میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، یہ ضروریات ہیں، متاع قلیل ہے، متاع الغرور بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، دھوکے کا سامان ہے. ایک چیز کو آپ اپنا سمجھتے ہیں، وہ آپ کی ہے ہی نہیں. آپ نے جسم کو، یہ جو باڈی ہے آپ کے پاس، اس کو حقیقت سمجھ لیا ہے، میں کی رٹ لگا رہے ہیں. دیکھیں بڑی گہری بات ہے. ہماری ذاتی ساری زندگی میں کرتے ہوئے گزر جاتی ہے. آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ پہ جذبات غالب ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں آپ اپنا وہ یعنی سب کچھ بھول جاتے ہیں. شوہر کو غصہ آ گیا، اب غصے میں آ کے بس وہ نہ بات کر رہا ہے بیگم صاحبہ سے، نہ اچھے سلوک سے پیش آ رہا ہے، نہ کچھ پوچھ رہا ہے، بس آ کے بازار سے کھانا کھا کے آ کے سو جاتا ہے بس، مثال کے طور پہ. تو ہم نے اس ظاہر کو اصل قرار دے دیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہاں پر میں رک کے یہ بات ضرور کہوں گا، میں کہتا رہتا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا تو آپ کی آخرت گئی، ختم. اب کوئی چانس نہیں رہا. دھوکہ اگر لگ گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو دین کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. دین کو، مکمل دین کو آپ ایک بوجھ سمجھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے لیے آپ نہیں سمجھیں گے. آج ایسے ہی ہو رہا ہے. رسول کی اطاعت اتباع کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. آج رسول کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے. میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، ممبر پر بیٹھ کے کچھ لوگ آپ کو فتوے تو دیں گے کہ غم نہ کرو، تم امتی ہو، سچے امتی ہو، بنا حساب کتاب کے جاؤ گے، دنیا میں اگر کچھ ہوگا بھی تو آخرت میں تم پاک ہوگے، کچھ بھی نہیں ہوگا، سیدھے جنت میں جاؤ گے، جام کوثر پیو گے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاؤ گے، اور اللہ کا دیدار یوم حشر تمہیں عطا ہوگا. یہ سب جھوٹی بات نہیں. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے، جھوٹ ہے. یہ دنیا کا اگر دھوکہ لگ گیا تو آخرت آپ کی گئی. میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اور یہ لگ چکا ہے، یہ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمیں لگ چکا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس دھوکے سے باہر نکلنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے. میرا تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے دعوت کا، 40-45 سال، تو میں انگلیوں پہ بھی، یعنی بس یہ انگلیوں کے پوروں پہ گن سکتا ہوں کہ چند لوگ جو ہیں ان کو سمجھ میں آ گئی اور ان کو سیدھا راستہ مل گیا، اللہ نے دے دی ہدایت. لیکن بعض لوگ تو بس ساتھ رہ کے بھی میرے ساتھ نہیں ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میرے ساتھ رہ کے میری باتیں سنتے ہوئے برسوں گزر جاتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. کیوں؟ کہ ان کو دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے. اس وقت مطلب ایسے میرے ساتھی ہیں کہ وہ ان کو بات میری سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تزکیہ نفس ہو جائے، یا دل بالکل پاک ہو جائے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہو جائے. تو بعض لوگ آتے ہیں، جذبے سے آتے ہیں، لیکن پھر وہ ارادہ مصمم نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ بات رہ جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو زبردستی کرتا نہیں ہے.
اللہ نہیں کرتا تو اللہ کے بندے کیسے کر دیں گے؟ وہ تو اللہ کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کریں، آپ تبلیغ کریں، اور جو جاہل ہو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اس پہ توجہ نہ دیں، یہ بات ہے۔ بہرحال اچھا میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، یہ بڑا اہم مضمون ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ اب دیکھیں، مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس آیت کی تشریح کا جو حق ہے وہ عام طور پہ ادا نہیں کیا جاتا، چند ایک جملے کہہ کے بات کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ ہم نے دین کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج معاشرے میں مجبوراً میں یہ بات کرتا ہوں کہ دین کو ہم نے چند رسومات تک محدود کر دیا ہے، نمبر ایک۔ پھر جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، ہر فرقہ دوسرے کو کافر، مشرک، گستاخ رسول، بدعتی قرار دیتا ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ، بڑی بڑی کتابیں ہیں، میں نام نہیں لیتا، نہ فرقہ واریت سے میرا کوئی تعلق ہے، لیکن ایسا ہے۔ دین کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے، جو بظاہر دعویٰ بھی کرتے ہیں اسکالرز جو ہیں، اسلامی اسکالرز، بڑے بڑے اسلامی اسکالرز ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے، جو باتیں ہیں، وہ دیکھیں تو وہ اس میں وہ روح نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ دیکھیں دین تو اللہ سے آپ کو جوڑ دیتا ہے، ایک تعلق اللہ کے ساتھ آپ کا بن جاتا ہے، پھر آپ اس سے باتیں کر سکتے ہیں، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو ہدایت دیتا ہے، اور لیکن ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہمارا جو ہے اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے۔ بہت سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، بہرحال چھوڑ دیں ان باتوں کو، میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا موازنہ کریں، اپنے متعلق سوچیں، کیا آپ نے تو دین کو کھیل تماشا، یہ زندگی کو ایک یعنی فضول تو نہیں گزار رہے؟ جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ زندگی بے مقصد گزار رہے ہیں۔ دیکھیں جب حق مقصود نہ ہو تو زندگی فضول ہے، جب اللہ منزل نہ ہو، آخرت ترجیح نہ ہو، تو یہ زندگی فضول ہے۔ ایک جملہ میں زیادہ آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنے گا، سمجھنے کے لیے نا، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے تو پھر زندگی کو آپ نے ایک کھیل کے طور پہ لی لیا ہے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے نواسے، یہ میرے پوتے، اور یہ میرا گھر، یہ میرا کاروبار، یہ میری کرسی، یہ میرا عہدہ، اس میں ہی مطلب ایک غرے میں آ کے دیکھتا رہتا ہوں میں، سارا معاشرہ ہی ایسا ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو صاف نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی اس زندگی کو سیریس نہیں لے رہا، کوئی بھی اللہ کے جو مقصود ہے، حق یا ہے نا، ما خلقناہما الا بالحق، ایک مقصد کے تحت یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ بڑی عام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں، اور اس کا میں آپ کو دیکھیں ٹیسٹ بھی بتاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کی سوچ ظاہر تک محدود ہے تو آپ اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ بہت سے غریب طبقہ ہے، وہ کہتا ہے یار میری دیہڑی کم ہے، میری مزدوری کم ہے، میرے مسائل بڑے زیادہ ہیں، بچے ہیں، یہ ہے، یار میں تو بڑا پریشان۔ تو یہ غریب آدمی کی مطلب وہ یعنی وہ الگ مطلب اللہ سے غافل ہو گیا،
اس کو دنیا کی سوچ ہی لے ڈوبی کہ کل کیا کریں گے، یہ ہوگا، میری بچیاں ہیں، اس کی شادی کون کرے گا، یہ کیا ہوگا، مکان نہیں ہے میرا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ساری سوچ ظاہر کی۔ دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ریڑھی والا جو آلو پیاز بیچ رہا ہے، یا صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، یہ سب لوگ یعنی اے ٹو زی، یہ سب لوگ یعنی دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو انہوں نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اونچے طبقے میں تو بہت ہی زیادہ حالت خراب ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں، پیسے والے، وہ پیسے بڑھانے کے چکر میں گزارا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اور میں پلازا ایک بنا لوں گا، اتنی دکانیں ہوں گی، بڑی ایک اسٹیٹ بنا لوں گا، وہ کیا کہتے ہیں، کالونی، رہائشی کالونی بنا لوں گا 500-600 کنال کی۔ تو جو اوپر والے ہیں وہ تو بہت ہی ان کی حالت خراب ہے، جو خوشحال طبقہ ہے وہ بالکل ہی غافل ہے، وہ کہتے ہیں بس ہمارا ایک سٹیٹس ہے اور یہ بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ غریب جو ہے وہ سٹیٹس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو امیر ہے وہ اپنا سٹیٹس اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات مشکل نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن پر دنیا یعنی دنیا کے لیے پریشان ہیں آپ، تو آپ دراصل دنیا کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کے ذہن میں کیا پریشانی ہے۔ میں ہر امیر اور غریب، خان ہو، نواب ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، اس سے مخاطب ہوں، یا ایک ریڑھی والا ہو، آپ کی پریشانی کیا ہے، آپ کے لیے ایشو بڑا کیا ہے؟ دنیا ہے تو آپ کی آخرت ختم، پڑھتے رہے نمازیں، آپ کی تو نیت ہی دنیا ہو گئی، ٹکرے مارتے رہے زمین پہ، اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہے اور یہ دکھاوا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری زندگی جو ہے، مختصر بات اگر میں آپ کو کہوں تو ہماری زندگی سب دکھاوا ہے، یعنی دنیا کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، اور ہماری تو ساری زندگی ریاکاری پر مشتمل ہے۔ ریاکاری کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں، ابھی پھر موقع ہے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں انسان یا تو زندگی اللہ کے لیے گزارے گا یا اللہ کے لیے نہیں گزارے گا، یا تو اس ہر کام میں اس کے للہیت ہوگی، اللہ کے لیے ہوگا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا نہیں ہوگی، یا اس کی زندگی دنیا کے لیے ہوگی۔ میرا جینا مرنا تو دنیا کے لیے، ہمارا مرنا جینا تو دنیا کے لیے، ہمارے کسی کام میں للہیت نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز روزہ بھی، حج زکوٰۃ بھی، کلمہ۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا اس کا آخری کہ اگر خلوص نہ ہو تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ، ایسا کوئی وہ ہے۔ تو ہمارا ہر کام جو ہے وہ رد ہے، فضول، نیت فضول۔ دیکھیں نیت فضول ہو گئی، دنیا کو آپ نے آخرت کے لیے نہ سمجھا، اور دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی تو آپ نے زندگی ضائع کر دی۔ یہاں یہ آیت میں بڑی جو پوائنٹ والی بات ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، 39 نمبر کے آخر میں، مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، میں نے تو ان کو ایک مقصد سے بنایا ہے لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں۔ اور اس میں سر فہرست جو ہے آج کا مسلمان ہے، 1.5 ارب
150 کروڑ کم و بیش جو بھی ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں ہم جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ایک بات یہ نوٹ کر لیں نا، جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے ہم اس کی حقیقت جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، کیوں آیا ہوں، کیوں پیدا ہوا ہوں، منزل کیا ہے؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا آپ نے۔ منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن بس آپ سن تو رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بس وہی دیکھیں، ہماری ایک روٹین کی زندگی گزر رہی ہے، ہم اپنا خیال جو ہے، ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ گزارنی چاہیے ہمیں دنیا کی زندگی خیال، اللہ کے خیال میں، اللہ کی یاد میں۔ اللہ نے منع بھی فرمایا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اے مسلمانوں ایسے نہ ہو جانا ان لوگوں کی مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ آج مسلمان اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو روایات ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، مسجدیں اگر بھری بھی ہیں تو وہ روایتی ہیں، صرف ایک معاشرے کا دباؤ ہے، روایات ہیں۔ یہاں کا لڑکا اگر یورپ چلا جائے تو وہ سور، شراب، لڑکی، یہ سب اس کے لیے نارمل باتیں ہیں، بڑا خوش ہوگا۔ دیکھیں میں بھی آپ کے درمیان رہ رہا ہوں، یہاں کے لڑکے بڑے زندگی کو داؤ پہ لگا کے باہر جاتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسانی اسمگلنگ کا، راستے میں ہزاروں مرکب جاتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کی طرح کنٹینر میں بھرے جاتے ہیں۔ یہ کون سا جذبہ ہے جو ان کو یورپ لے جا رہا ہے؟ یہ تو دنیا کا جذبہ ہے، بہت ہی خطرناک حالات ہے۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہم اس وقت کر رہے ہیں یہ بس ایک حالات ہیں، یعنی آپ کو ورثے میں ملے ہیں بات ہے۔ جیسے کہ کافروں کو وہ مشرکانہ دین ورثے میں ملا تھا اور وہ پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی طرح ہمیں روایتی دین ورثے میں ملا ہے۔ ہمیں نہ کلمے کی حقیقت معلوم ہے، نہ اپنی حقیقت معلوم ہے، نہ کلمے کی حقیقت معلوم ہے، نہ کلمے کا مقصد معلوم ہے، نہ اپنا منزل معلوم ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ، اور ہم خیال دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کی آخرت تو گئی۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ میری بات کو توجہ نہ دیں، لیکن فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، قیامت کے دن آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی اور پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے وَمَا كَانُوا مُنذِرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذِرِينَ۔ ہمارا تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا حال بہت زیادہ برا ہے، تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے اوپر رحم کریں۔ یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، یہاں سے ہم گزر جائیں گے، سب گزر جائیں گے۔ آج جو بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں، 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، ختم۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین وما خلقناہما الا بالحق ولیکن اکثرہم لا یعلمون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم